السلام علیکم ناظرین۔ آج کی پہلی خبر تو یہ ہے جی کہ پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ویسے ان کی جب عدالت میں گئے کل تو عبوری ضمانت تو جو ہے منظور ہو گئی تھی، تو جو ہی وہ باہر نکلے تو دوبارہ سے جو ہے پولیس نے ان کو جو ہے وین میں بٹھا لیا، دوبارہ سے اریسٹ کر لیا اور ان کو جو ہے لے گئے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان ہو گیا جناب کہ ان کو 1 ماہ کے لیے جو ہے لاہور جو ہے جیل میں، لاہور میں جو ہے نظر بند کر دیا گیا ہے 1 ماہ کے لیے۔ اب عدالت نے ان کے لیے جو ہے نا ایک پروانہ بھی جاری کیا تھا، پتہ نہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کیا یا دیگر کیا معاملات ہیں۔ بہرحال 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ نظر بند جو ہے وہ ہو گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ دوسری جناب خبر آج یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ایران گئے تھے دورے پر، تو 2 روزہ وہ سرکاری دورہ جو ہے ایران کا مکمل کر کے واپس آ گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے اپنے ہم منصب جو ہے وہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں اور دیگر عسکری حکام سے بھی جو ہے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے صدر صاحب سے بھی ملاقات کی اور وزیر خارجہ جو ایران ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ جو موضوع زیر بحث رہا وہ سیکیورٹی خدشات کی تھی، سیکیورٹی اور ٹیررزم جو ہے یہی مین ٹاپک تھا۔ پاکستان چونکہ آج کل جو ہے یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی زد میں آیا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے دیکھیں جب جہاں ہم رہتے ہیں ایک طرف جو ہے ہمارے ہندوستان ہے، دوسری طرف جو ہے نا افغانستان ہے، برسات میں جو ہے نا ایران ہے، اگر چاروں طرف سے جو ہے ہمیں اس طرح سے سپورٹ حاصل نہ ہو اور صرف مخالفت ہی مخالفت ہو تو پھر جو ہے پاکستان کی جو ہے ذمہ داریاں اور ان کے تھریٹس جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کو ان تھریٹس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ ایران میں جانا کہ ایران کی طرف سے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو یا دہشت گرد کو انڈیویجولی یا مجموعی طور پر کبھی بھی جو ہے نا کوئی سہولت کاری جو ہے یہ میسر نہ آئے، اور دوسرا کہ اس ٹیررزم کی جنگ میں اس ساری کوششوں میں ایران جو ہے ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم ان کارروائیوں سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکیں اور ان کا کلا کم کر سکیں۔ تو جنرل صاحب جناب 2 روزہ دورہ ایران مکمل کر کے وطن واپس آ گئے ہیں۔ تیسری خبر جناب یہ ہے سیاسی پلیٹ فارم سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بے نظیر بھٹو شہید کی بیٹی آصفہ بھٹو کو میدان سیاست میں اتارا جائے گا۔ اب ظاہر ہے جب میدان سیاست میں اتریں گی تو پارٹی کے لیے وہ کمپین بھی کریں گی، جلسے بھی کریں گی، جلوسوں کی قیادت بھی کریں گی، اور پھر جب الیکشن ہوں گے تو اس میں وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گی۔ یہ نہیں اناؤنس کیا گیا کہ وہ آیا قومی اسمبلی کی کسی سیٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی یا صوبائی اسمبلی کی سندھ اسمبلی کی کسی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو ان کی آبائی جو ہے کانسٹیچوئنسی حلقہ ہے لاڑکانہ جو ہے، وہاں سے تو آصف زرداری صاحب بھی لڑتے ہیں، بلاول صاحب جو ہیں لڑتے ہیں، بے نظیر وہاں سے الیکشن لڑا کرتی تھی، تو کرنگی بھی یہ ہے لانڈی وہاں سے بھی جو ہے نا بلاول صاحب جو ہے نا الیکشن جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا کہ کہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے۔ بہرحال اگلے الیکشن میں ہم سب جو ہے ان کو بھی شاید ایکشن میں دیکھیں، یہ اعلان جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے نا یہ کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ ملٹری نے یہ اب جان لیا ہے، بلکہ انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے کوئی بھی کیس جو ہے یہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلے گا، ان کے ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں ہوں گے، اگرچہ ان پر جو ہے جتنے بھی مقدمات ہیں یہ باقی بھی جو ہے وہ تو کہتے ہیں مجھ پر 200 کے قریب جو ہے وہ ہیں مقدمات قائم ہیں، لیکن 3-4 بڑے کیسز ہیں جو سول کورٹس میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح اب جو ہے 1 کو ہوئے ہیں، 2 یا 3 نیکسٹ ڈے جو ہے نا ہوئے تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جو 9 مئی کے واقعات کے بعد کے جو ان
مقدمات ہیں جن میں ان واقعات کا ذکر ہے جو 9 مئی کو پیدا ہوئے، کو رونما ہوئے، تو ان 6 یا 7 مقدمات میں عمران خان صاحب مرکزی ملزم کی حیثیت سے نامزد ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے کیس جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہی چلیں گے۔ تو آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ کوئی کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے، اور سول جو ہے سائڈ پہ جو ہے عمران خان صاحب پر مقدمے چلیں، اور وہیں جو ہے ان کے فیصلے جو ہے نا وہ ہوں۔ تو ہم نے اگر جو ہے ان پہ کوئی مقدمہ چلایا، ویسے تو سارے کنونس ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مقدمے میں جو ہے نا وکٹم جو ہے نا وہ قرار دے دیے جائیں گے، ان کو سزا بھی ہو جائے گی، نائل بھی ہو جائیں گے۔ تو کیوں ہم جو ہے وہ اس کنٹروورسی میں پڑیں؟ یا رد عمل بھی آ سکتا ہے قوم کی طرف سے، ملک کے اندر کی طرف سے بھی، ملک سے باہر بیرون دنیا سے بھی، اور پھر جو ہے اگرچہ جو ہے اس رد عمل اس طرح کا تو اب ممکن ہی نہیں رہا جیسے پہلے ہوا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، وہ فنش ہو چکی ہے، تتر بتر ہو گئے ہیں لوگ، چھت سے جو ہے پی ٹی آئی کی چھت سے چھلانگے مار کے چلے گئے، پرندے اڑ گئے، اور اس طرح کا جو ہے نا تو نہیں آئے گا رد عمل، نہ ہڑتالیں، نہ جلوس، نہ جلسے۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا ملٹری ہائی اپس جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری طرف جو ہے کوئی جو ہاتھ اٹھے، کوئی انگلی اٹھے، اور پھر جو ہے اس طرح کی جو ہے بدنامی ہم جو ہے نا وہ کریں، یا اگر رد عمل ہو تو ہم اس کو دبانے کے لیے جو ہے ساری کوششیں اپنی جو ہے نا ادھر صرف کر دیں۔ اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آرمی کے جو ہے نا ڈفرینٹ رولز جو اس وقت جو ہے وہ جو پلے کر رہی ہے، تو اس میں ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہے نا آپ کا زلزلہ آتا ہے، آرمی کے جوان وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہے سیلاب جو ہے نا ابھی آیا ہوا ہے، کوئی محکمہ جو ہے نا وہاں پر جاتا نہیں ہے۔ آرمی، پاکستان نیوی، ایئر فورس کے جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، پانی میں جو ہے نا کشتیاں چل رہی ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح فوج ہی آپ کے سیاسی امور کو بھی دیکھتی رہے، حکومتی امور کو بھی جناب وہ دیکھے، اب تو جو ہے نا اقتصادی امور کو بھی جو ہے نا فوج کی سرپرستی اور وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کہیں پاکستان یا ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہ ہو جائے، اور اس کو بھی جو ہے نا وہ سنبھالا دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دفاع اور جو ان کا پیشہ ورانہ جو ہے معاملات ہیں ان کو بھی ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے اتنے معاملات ہیں، ابھی دیکھیے سیکیورٹی تھریٹس پاکستان میں جو ہے نا وہ دوبارہ سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بلوچستان میں یوب کے مقام پر جو ہے نا یوب چھامنی میں، یوب گیریجن میں جو ہے وہ حملہ ہوا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ معمولی حملہ بھی نہیں تھا، جس میں آپ کے 12 سے 15 جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور اس کے علاوہ 5 سے 7 جو ہے جوان زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہیں۔ تو اتنی تعداد میں جو ہے اموات جو ہے یہ چھوٹا جو ہے حملہ نہیں تھا۔ تو یہ اس قسم کی جب سیکیورٹی تھریٹس بھی آپ کو ہوں تو فوج نے ان سے بھی جو ہے یہ نپٹنا ہے، نبرد آزما ہونا ہے۔ یہ جو بلوچستان میں ہوا یہ نارمل جو ہے وہ حملہ نہیں تھا۔ دیکھیں بلوچستان میں کچھ علیحدگی پسند عناصر بھی ہیں جو علیحدگی پسندی کے تحریکیں چلاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ یا قوم پرست کہتے ہیں، ان کی بھی اس طرح سے جو ہے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کے حملے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان تحریک طالبان جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، یہ ان جیسی تنظیمیں جو ہیں یہ ان کے جو ہے کام ہیں، اور یہ عملہ ان کی طرف سے جو ہے کہتے ہیں کہ کیا گیا۔ لیکن میرے سمیت جو ہے میں تو اس پہ بہت کنسرن ہے میرا اور عام آدمی بھی، کہ یہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے یا کیسے ممکن ہوا۔ دیکھیے آپ یہاں سے اگر جہلم جا رہے ہیں، جہلم سے پنڈی جا رہے ہیں، لاہور سے ملتان جا رہے ہیں،
آپ کی ایک گاڑی ہے، 4 گاڑیاں، یا بس جا رہی ہے، یا آپ کی کوئی وین جا رہی ہے، اس پہ جو ہے کہ بندہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو جو ہے گولی مار سکتا ہے، اس پہ جو فائرنگ کر سکتا ہے، یہ تو ایک حملہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر باہر سے کسی جنگل میں، پہاڑ میں، یا کوئی بندہ چھپا ہوا ہے، وہاں سے اس نے آپ پر کوئی میزائل داغ دیا، کوئی راکٹ مار دیا، تو وہ آ کے لگا یا انسٹالیشن کے نزدیک یا فوجی چھاؤنی کے قریب گرا، تو یہ بات بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری کے وہ جو ہے انسٹالیشن، ایک پوری چھاؤنی ہے جس کی سیکیورٹی جو ہے اتنی سخت ہوتی ہے، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ کیسے گھس گئے، اندر ساری جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے، یا انہوں نے گیٹ پہ جو ہے آ گئے ہیں اور وہاں سے گھسنے کی کوشش کی ہے، وہ نزدیک کیسے آئے؟ نہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سسٹم ہے جانچنے کا کہ کتنی دور سے بندے آ رہے ہیں، آیا وہ ہتھیار کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے مقام فکر ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ جو ہے آرمی انسٹالیشن کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ چڑیا ادھر پر بھی نہ مار سکے۔ اگر یہ کمزور ہے تو پھر ایسے واقعات جو ہے یہ تو ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یا تو پھر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر، یا ان کی گرپ جو ہے یہ کمزور ہے اپنے فوج پر، یا اس سے نیچے اگر آپ آ جائیں تو لوگ تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہاں کے جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے یا کوئٹہ ہیں، وہ کیا کر رہے تھے، یا جو براہ راست کمانڈ میں ہیں اس چھاؤنی کے، وہ لوگ کیا سوئے ہوئے تھے، یا ان کو جو ہے یہ ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ دیکھیں آپ کے آفیسر جو ہیں ان میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ دے کین سی بیانڈ دا وال، جو دیوار سے پرے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ویژولائز نہیں کر سکے، یا اتنی اگر تھریٹس ہیں تو یہ تو جو ہے نا اس کے لیے تو ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو آپ کسی وقت ریلیکس نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ جو ہے یہ غور فکر کرنے والی جو ہے بات ہے۔ دیکھیں پھر جو ہے لاہور میں اگر جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ جو ہے نا حملہ ہوتا ہے، یا جناح ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے، کور کمانڈر لاہور کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، پھر اس پہ مقدمہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، تو یہاں بھی تو مسئلہ جو ہے کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے۔ جو لوگ رسپانسبل تھے سیکیورٹی کے یا حفاظت کے، شاید جو ہے انہوں نے وہ جو ہے ویجیلنس اور وہ نہیں دکھائی، اپنی جو ہے رسپانسبلٹی پوری کرنے میں جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے ناکامی جو ہے نا شو کی ہے۔ تو آرمی چیف کو اور دیگر جو ہیں وہ ہائی اپ کمانڈس جو ہیں ان کو جو ہے اس معاملے پر جو ہے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جناب والا سپریم کورٹ سے بھی جو ہے نا ایک خبر ہے کہ 2 اہم معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت جو ہیں ہونے والے ہیں۔ ایک معاملہ ہے جناب 18 تاریخ کو، آج 17 ہے، تو کل جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی، اور اس کی سماعت کریں گے ڈائریکٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب، اور ایک جو ہے مقدمہ ہے جناب 22 تاریخ کو، ٹھیک 3 دن کے بعد چوتھے دن جو ہے، اور وہ بھی بڑا اہم مقدمہ ہے۔ 2 مقدمات ہیں۔ 18 تاریخ کو جو مقدمہ ہے وہ ہے جناب آپ کا کہ کیا سویلین جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے نا شہری، عام شہری جو ہے سویلین جو ہے، ان کا ٹرائل جو ہے مقدمہ ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ یہ مقدمہ آلریڈی جو ہے یہ عدالت میں موجود ہے، اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا ان سے اسٹے مانگا گیا تھا، تو انہوں نے اسٹے نہیں دیا تھا، اور پھر انہوں نے اس مقدمے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا، اور اب جو ہے دوبارہ انہوں نے کل جو ہے جناب اس کو لگا لیا ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ چودھری اعتزاز احسن کے پٹیشن ہے، اور شاید پی ٹی آئی کے بھی ایک پٹیشن ہے، جو لطیف کھوسا صاحب شاید ان کے وکیل ہیں۔ تو یہ جناب اور عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ اس پٹیشن کو جائز قرار دے کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیں کہ کسی بھی سویلین کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتا، یا وہ کچھ جو ہے ریسٹرکشن جو ہیں وہ عائد کر دیں
ملٹری کورٹس کے اوپر کچھ پابندیاں اور کچھ شرائط جو ہے نا وہ لگا دیں۔ بہرحال کل بڑا فیصلہ جو ہے یہ کرنے والے ہیں اور جلدی یہ جو ہے نا فیصلہ کر جائیں گے۔ ہاں، اس کی وجہ ہے دوسرا جناب کیس ہے 22 تاریخ کو، وہ ہے جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل۔ وہاں پر بھی چیف جسٹس صاحب کی جو ہے منطق کچھ سمجھ نہیں آتی، کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ وہ جناب اس طرح ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں ان کو لو کیا گیا، تھوڑا کم کیا گیا ہے، اور وہ ہے ایک شک جو ہے کہ چیف جسٹس جب چاہیں کسی معاملے کو دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے نا اچھائی ہے یا برائی ہے یا وہ غلط ہو رہا ہے، تو وہ خود جو ہے معاملہ ٹیک اپ کر لیں، اور اس کو کہتے ہیں جی سو موٹو، از خود نوٹس، جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے۔ پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس اب جب چاہیں تو وہ سو موٹو کا کیس جو ہے نا اٹھا سکتے تھے۔ اب جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے جب کسی چیز کو یہ سو موٹو کیس لے کے جناب بلا لیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا حاضر ہو کہ وہ کام خراب کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، تم نے یہ زیادتی کی ہے، اب وہ بندہ جتنی مرضی ابھی وکیل لے کر آئے، جتنی مرضی ثبوت لے کر آئے کہ میں نے جو ہے کوئی زیادتی نہیں کی، میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، جب چیف جسٹس صاحب نے مقدمہ وہ خود قائم کیا ہوا ہے تو اس کا جواب جو ہے، اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر اسی طرح ہی آئے گا نا، جیسے چیف صاحب نے جو ہے نا وہ دیکھا ہے۔ تو یہ جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل جو ہے وہ منظور ہو کے جناب یہ ایکٹ جو ہے یہ آ گیا تھا، تو بلکہ وہاں پر جب انڈر ٹرائل ہی تھا یا انڈر ڈسکشن تھا تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس پہ پابندی عائد کر دی تھی، اس پہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ تو یہ جناب اس پہ جو ہے نا اب وہ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چیف جسٹس صاحب تو جو ہے نا یہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں، یہ جا رہے ہیں، 16 سپتمبر جو ہے ان کا آخری ورکنگ ڈے ہے، یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا جو ہے نا 1.5 منتھ رہ گیا ہے، آپ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے نا پارٹیز کھائیں، مختلف جو ہے نا سیمینار سے جو ہے نا خطاب کریں، دوستوں اور ساتھیوں میں جو ہے وہ اس طرح گپ شپ اور اس طرح آپ جو ہے نا وقت جو ہے نا اپنا پاس کریں، اور جو عدالت میں جو ہے نا مقدمے آتے ہیں اور ان کو فوری طور پر جو ہے نمٹاتے جائیں، انصاف جو ہے نا فراہم کرتے جائیں۔ تو انہوں نے جناب اس مسئلے کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا سردرد بنایا ہوا، اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا۔ یہ مسئلہ تو ان کے لیے ہونا چاہیے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، کہ آپ کے اختیار آپ نے ہو سکتا ہے یہ 1.5 ماہ میں کوئی جو ہے نا سو موٹو کے کیس جو ہے آپ کے سامنے آئے نہ ہی آپ آج خود نوٹس لیں، تو جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اگر ان کے اختیارات کم ہو گئے ہیں تو آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں پھر ان کے بھی آگے جو ہے نا آنے والے ہیں، یہ تو مسئلہ جو ہے نا آگے والے آنے کے لیے ہے، تو آپ جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس نہ ہی بنے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے جو ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے یہ دونوں مقدمات میں کھڑا کرنے والے ہیں، اور اس میں کسی کو نقصان ہو نہ ہو، لیکن جو ہے ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی جو لوگ ہیں ان کی کوئی سبکی ہو، یا ان کو جو ہے نا ایک ٹیزنگ جو ہے یہ ایفیکٹ جو ہے نا یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ قانون تو پھر بھی بن جائے گا، اب نہ ہوا تو 1.5 مہینے بعد جو ہے نا وہ ہو جائے گا، یا جو چیف جسٹس صاحب آئیں گے وہ خود ہی کہہ دیں گے میں سو موٹو کیس لیتا ہی نہیں، ہم 3 رکنی بینچ جو ہیں وہ ویسے ہی عقل پہ مبنی ہیں۔ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی جانب سے جو ہے نا وہ بل جس پہ جو انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، وہ بل یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے سو موٹو جو ہے وہ نہیں لے سکتے، آج خود نوٹس نہیں لے سکتے، بلکہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں جسٹس صاحبان، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی ہوگی، یعنی چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کے جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس وہ ہوں گے، پھر ان کے ساتھ تیسرا جو جج ہے جسٹس صاحب ہیں وہ، یہ 3 ججز جو ہیں یہ آپس میں یہ فیصلہ کریں گے آیا یہ کیس جو ہے یہ سو موٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اگر بن گیا تو جو ہے نا اس پر سو موٹو ایکشن جو ہے نا پھر لیا جائے گا، آگے کیس چلے گا، مقدمہ چلے گا۔ اور یہ اگر کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہے نہیں بنتا تو پھر جو ہے نا اس کو از خود نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا عقل پر مبنی ہے، ایک اکیلا 2 11،
یہ ایسا یا 3 بندے جب مل کر یہ فیصلہ کریں گے یہ کہ جو ہے یہ سو ووٹو کیس ہے یا نہیں ہے، تو یہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک آدمی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، چیف جسٹس صاحب کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اس کو بھی جو ہے نا یہ کمزور کر دے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مل جل کر جو ہے نا یہ کام جو ہے نا یہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال آخری فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب کا ہی ہے، وہ انہوں نے اس معاملے کو لٹکایا ہوا اور اس پہ وہ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ، میں نے جیسے کہا کہ یہ کسی کو نقصان ہو نہ ہو لیکن فائدہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ اپنے جاتے جاتے کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں۔ یہ تو آگے چل کر وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو بڑے بڑے کیسز بنے ہوئے ہیں، ٹیرین کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، اس طرح القادر ٹرسٹ اور یونیورسٹی کا کیس ہے، ان میں وہ جو ان کا بچنا سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں اگر وکٹم ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے جو ہے اپنے ٹینیور کے آخر میں عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف جو ہے نا دینا چاہتے ہیں۔ کچھ جو ہے یہ ہو سکتا ہے جب یہ ملٹری کورٹس کا جو ہے ڈیسیژن آ جائے کہ یہ جی سویلین لوگوں کے ملٹری کورٹس میں مقدمے نہیں چل سکتے، تو عمران خان صاحب ادھر سے بھی بچ جائیں۔ ملٹری کورٹس میں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے نا، آپ جائیں گے، آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا، 1 دن سنیں گے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ادھر سے ثبوت ادھر سے ثبوت پیش، 1 ہفتے میں فیصلہ کر کے جو ہے نا بندہ فارغ۔ سول میں تو لمبا عرصہ جو ہے نا چلتا ہے، ایک کورٹ میں، پھر دوسری میں، تیسری میں، مین وائل جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اور معاملات جو ہے نا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جاتے جاتے عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف اور ان کے فائدے کے لیے کوئی نہ کچھ جو ہے وہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تحفہ جو ہے یہ انہی 2 مقدمات کے فیصلوں میں ہی ہو سکتا ہے۔